السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے قبل آپ اتنا کچھ سماعت کر چکے کہ شاید اگر میں کچھ اتنا بھی کروں تو آج کے پروگرام کے لیے تو کافی ہے۔ لیکن چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں، اسے غور سماعت فرمائیں۔ ہم یہاں پر سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد منانے کے لیے حاضر ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کس طور پر منائی جائے؟ آدمی جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے نا تو محبوب کی فکر کے مطابق اپنی فکر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور محبوب کی فکر کے خلاف اگر فکر ہے تو صحیح معنوں میں وہ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا کے معاملات میں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو اگر کسی کے پاس جانا ہے، کسی کو راضی کرنا ہے تو کتنی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کو راضی کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے۔ ایک سیٹھ کے پاس سے اگر قرض چاہیے تو وہ کس کو قرض دیتا ہے، قرض مانگنے والا کیسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو اس سے پیسہ دینا ہے۔ کمشنر کی آفس کے اندر اگر جانا ہے تو اس کی شرائط کیا ہے، ان تمام شرائط کو دیکھا جاتا ہے اور شرائط کی پابندی کرنے کے بعد وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقیدہ لے کر آئے اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا پڑے گا، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کو اگر چھوڑ دیا نا تو آپ لاکھ مرتبہ دعویٰ کرتے رہیں، غریب نواز کا فیض نہ آپ کو یہاں مل سکتا ہے، نہ قبر میں مل سکتا ہے، نہ میدان محشر میں مل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سرکار غریب نواز نے جو عقیدہ دیا اس عقیدے کو سختی سے اپنانا پڑے گا، اسی کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو کیا عقیدہ دیا، تو آپ کی سوانی کو آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی جو عقیدہ عطا فرمایا اس عقیدے کے اوپر اگر موجودہ زمانے میں
کوئی حملہ کرنے والی جماعت ہے تو اسے دیوبندی وہابی جماعت کہا جاتا ہے، اور سرکار غریب نواز کے عقیدے کے اوپر اگر پہرا دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اسے امام احمد رضا کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیں اور سرکار غریب نواز کا اگر نام آپ نہ بھی لیں اور عطائے رسول بولیں تو آپ مجھے بتائیں کہ عطائے رسول سننے کے بعد آپ کا ذہن اجمیر کی طرف جاتا ہے کہ نہیں؟ عطائے رسول بولیں گے تو اجمیر کی طرف ذہن جاتا ہے کہ نہیں؟ اور پوری دنیا سرکار غریب نواز کو عطائے رسول کہتی ہے، اور واقعی میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی یہ عطائے رسول بن کر تشریف لائے۔ اب جب آپ عطائے رسول بن کر تشریف لائے تو پوری دنیا جب عطائے رسول کا نعرہ لگاتی ہے تو یہ نعرہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی ہمارے آقا حیات ہیں، آج بھی ہمارے آقا زندہ ہے۔ کیوں کہ جو عطا کرنے والا ہوتا ہے نا تو عطا کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے، عطا کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو مردہ ہوتا ہے وہ عطا نہیں کرتا ہے۔ اور جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطائے رسول کہا جاتا ہے تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سرکار غریب نواز کا یہ لقب قیامت تک آنے والے غلاموں کو یہ عقیدہ دیتا ہے کہ اے مسلمانوں، میرے نانا جان کل بھی حیات تھے، آج بھی حیات ہیں، صبح قیامت تک حیات رہیں گے۔ اب سرکار غریب نواز کے اس لقب کے ذریعے اور عطا بن کر تشریف لائے تو اس کے ذریعے کیا عقیدہ ملتا ہے کہ آج بھی ہمارے آقا حیات ہیں، جسے جو چاہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اب سرکار غریب نواز کے اس عقیدے کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو حملہ کرنے والے کو دیوبندی وہابی جماعت کہا جاتا ہے، کہ جس نے معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے۔ اور جب غریب نواز کے عقیدے کے اوپر ان جماعتوں نے حملہ کیا تو اس عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ امام احمد رضا کھڑے ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہو اللہ، تو زندہ ہو اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، عطاؤں کا انکار کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اس جماعت کو دیوبندی وہابی جماعت کہا جاتا ہے۔ اور سرکار غریب نواز کے اس عقیدے کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو اس عقیدے کی حفاظت میں کھڑے ہو کر امام احمد رضا نے ہم کو یہی عقیدہ دیا جو سرکار غریب نواز کا عقیدہ تھا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ۔ تو کیا سمجھ میں آ جائے؟ سب سے پہلے متسلم سنی بننا یہ لازم ہے۔ اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر جم کے رہنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں، میں واقعات آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، سرکار غریب نواز کی زندگی سے، عقیدے کے حوالے سے ہم کو کیا درس ملا۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان آنے کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہندوستان آنے کا حکم دیا، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہندوستان آنے کا حکم دیا تو آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ہندوستان کا راستہ جانتا نہیں۔ تو دو روایت ملتی ہے، ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو وہاں سے لے کر اجمیر تک کا پورا راستہ دکھا دیا، اس راہ سے گزرنا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انار عطا فرمایا جس کے اندر پورا نقشہ بنا ہوا تھا کہ کہاں سے کیسے جانا، اور اس انار کا ذکر حضرت
مخدوم جہانیہ جہانش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اپنے سفر نامے میں کیا ہے کہ میں جب سفر کرتے کرتے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو اس وقت میں نے آپ کی پائیدی مبارک کی طرف ایک انار کا درخت دیکھا تھا، اور جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ جو بھی بے اولاد 7 انار کھا لیتا اللہ اسے اولاد عطا فرماتا۔ یہ حضرت مخدوم جہانیہ جہانش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے سفر نامے میں تحریر فرمایا۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا راستہ بتایا، تو کیا کبھی آپ نے علماء سے یہ سنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندوستان تشریف لائے ظاہری حیات میں؟ آپ نے کبھی سنا ہے؟ ہندوستان تشریف نہیں لائے۔ اب آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ جو راستہ بتاتا ہے تو راستہ بتانے والے کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ اس راستے کو دیکھا ہو۔ راستہ بتانے والے کے لیے یہ لازم ہوتا ہے نا کہ وہ اس راستے کو دیکھا ہو، اس راستے پر چلا ہو، تب جا کر تو راستہ بتائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ وہ تبلیغی جماعت کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا، جانوروں اور پاگلوں سے معاذ اللہ تشبیہ دی، یہاں تک لکھ دیا معاذ اللہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہہ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں جو راستہ بتایا تھا، رہنمائی فرمائی تھی، بغیر کسی شک کے غریب نواز اسی راستے پر چلتے رہے۔ اجمیر معلیٰ ہے، بغیر کسی شک کے اسی راستے پر چلتے رہے، اجمیر معلیٰ ہے۔ حالانکہ سرکار غریب نواز یہ جانتے تھے کہ میرے نانا جان اپنی ظاہری حیات میں ہندوستان تشریف نہیں لے گئے، اور اس کے باوجود بھی پورے یقین کے ساتھ چلتے رہے۔ کیوں چلتے رہے؟ کہ غریب نواز یہ جانتے تھے کہ امام الانبیاء کا راہ دکھانے کے لیے وہاں سے گزرنا لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے، وہ علم غیب عطا فرمایا ہے کہ خود ہمارے آقا نے یہ اعلان فرمایا کہ ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو قائل فیہا کانما انظر فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے رکھ دیا، اور اس میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہے کوئی۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں جو دین پھیلانے کے لیے آئے، جو عقیدہ دینے کے لیے آئے، وہ علم غیب مصطفیٰ کا عقیدہ ہے، علم ما کان و ما یکون کا عقیدہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ غریب نواز کو یہ عقیدہ لے کر آئے، غریب نواز کے اس عقیدے کے اوپر اگر کسی نے حملہ کیا تو حملہ کرنے والی جماعت کو دیوبندی اور وہابی جماعت کہا جاتا ہے، اور غریب نواز کے عقیدے پر جب حملہ ہوا تو اس کے اوپر حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، کہ امام احمد رضا نے ہم کو یہ عقیدہ دیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہیں ہو بنا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عقیدہ لے کر آئے نا، وہ عقیدہ آج پوری دنیا میں اگر کسی جماعت میں پایا جاتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہی میں پایا جاتا ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہی میں پایا جاتا ہے۔ پھر اور آپ آگے بڑھیں کہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، آج ہم کو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اے معین الدین، تم میرے دین کے مددگار ہو، ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کفر و شرک کی تاریکی کو ختم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کفر و شرک کی تاریکی کو ختم فرمائے گا۔ یعنی سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سند خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو کیا سرکار غریب نواز نہیں جانتے تھے کہ حرام کیا ہے، بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے؟ کیا سرکار غریب نواز نہیں جانتے تھے؟ یقیناً جانتے تھے، یقیناً جانتے تھے۔ لیکن سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہندوستان تشریف لائے تو آج ہم جو مزارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں نا، تو مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے۔ کوئی الزام لگاتا ہے کہ قبر پوجوا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شرک کرنے والا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطائے رسول بن کر ہندوستان میں تشریف لائے، تو آپ نے اجمیر آنے سے پہلے داتا گنج بخش لاہوری کے مزار کے اوپر قیام کیا کہ نہیں؟ داتا گنج بخش لاہوری کے مزار کے اوپر قیام کیا اور ایک مدت تک وہاں پر چلہ کشی فرمائی، اور چلہ کشی کرنے کے بعد جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو داتا گنج بخش لاہوری کے مزار سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی صاحب مزار سے اجازت مانگتے ہیں کہ حضور اجازت عطا فرمائیں، میں اجمیر کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آدمی اگر کسی سے اجازت مانگتا ہے تو اجازت مانگتے کسے ہے؟ کس سے ہے؟ یعنی جس کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے، اجازت دینے کی طاقت رکھتے ہیں، تب جا کر تو اجازت مانگی جائے گی۔ اب سرکار غریب نواز کا ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اجازت مانگنا، کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ارے نبی تو زندہ ہے ہی، نبی کی محبت میں جو ولی مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جس ولی کا وصال ہو جاتا ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار غریب نواز اجازت مانگتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے، آپ رونے لگے، آپ کے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید حضرت نے میری حاضری کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے دوسرے دن اجازت مانگی۔ اب دوسرے دن جب اجازت مانگتے ہیں تو داتا گنج بخش لاہوری کے مزار سے آواز آتی ہے کہ معین الدین حسن تم کو آگے جانے کی اجازت ہے۔ سرکار غریب نواز نے عرض کیا کہ حضور پہلے دن اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ پہلے دن اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ تو مزار انور سے آواز آتی ہے کہ معین الدین حسن تم اتنی خوش الہانی کے ساتھ، تم اتنے اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو نا کہ تمہارا قرآن پڑھنا یہ ہم کو بہت زیادہ پسند ہے، تمہارا قرآن پڑھنا یہ ہم کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں پر جو کچھ بھی فیض حاصل کیا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہندوستان میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے سرکار غریب نواز نے اولیاء کرام کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے وہ پورے عقیدے کی وضاحت فرما دی، ہزاروں اختلافی مسائل کو حل فرما دیا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے داتا گنج بخش لاہوری کے حوالے سے ایک شعر لکھا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا قصارہ پیر کامل کاملانہ رہنما، یعنی آپ نے ان صاحب مزار کے حوالے سے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ یہ جو قبر کے اندر آرام فرما ہے نا وہ ایسے ہیں کہ دنیا والوں کو فیض کے خزانے تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے نور کو ظاہر کرتے ہیں، ادھورا آ جائے تو اس کے لیے پیر کامل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پیر کامل بھی آ جائے تو رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ولی کے حوالے سے یہ عقیدہ دیا تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ غریب نواز ولی کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ اللہ کی عطا سے زمین پر چلتا ہے تب بھی مدد کرنے والا ہوتا ہے، زمین میں چلا جائے تب بھی مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ جب اللہ کے ولی کو اتنا زیادہ پاور دیا گیا ہے
تو یقیناً امام الانبیاء کا معاملہ تو یہی ہے جس کو امام احمد رضا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار۔ اس لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کرم سے وابستہ رہنا ہے نا، تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اچھے اور پکے سنی بنے۔ اور سنی اگر نہیں ہے، عقائد اہل سنت و جماعت پر قائم نہیں ہے، تو آپ لاکھ نعرے لگاتے رہیں، فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز کے عقیدے پر اگر مضبوطی سے قائم رہیں تو یقین جانیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں گے، انشاءاللہ سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات ضرور حاصل ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ عقیدہ دیا تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ سرکار غریب نواز سے جو سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ یقیناً گستاخان رسول سے اپنے تعلقات کو ختم کرے گا، ان کا بائیکاٹ کرے گا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ احادیث مبارکہ میں تو بے شمار جگہوں پر سرکار نے ان سے دور رہنے کے بارے میں کہا، لیکن یہ کہ اگر آپ دیوبندی کے قریب جاتے ہیں، اگر ان کی رشتہ داری کرتے ہیں، اگر تعلقات کو قائم کرتے ہیں، تو یقین جانیں ان لوگوں کے ساتھ جب آپ تعلق کو قائم کرتے ہیں نا، تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا یہ سرکار غریب نواز کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا کہ جب تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو تمہارے باپ کا احسان یاد آ جاتا ہے؟ اگرچہ تم کو عالم نہیں بنایا، اگرچہ اپنی تربیت کے ذریعے تم کو متقی نہیں بنایا، پھر بھی اس کا احسان آپ اتنا مانتے ہیں کہ اگر تمہارے باپ کو گالی دی جائے تو باپ کے دشمن کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نانا جان یہ امام الانبیاء ہے، اور آپ کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں، آپ جو عطا بن کر تشریف لائے، ہندوستان کے شہنشاہ بنے، یہ تمام کی تمام عطائیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ آپ نے آپ کو اتنا کمال والا بنایا۔ جب ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کو گالی دینے والے کو اگر کوئی قریب بٹھائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کبھی سوچا کہ سرکار غریب نواز جن کے نانا جان کی شان میں یہ گستاخیاں کرتے ہیں، اگر ان کی صحبت اختیار کرو گے تو یقین جانی یہ سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا عقائد اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا صرف یہ نہیں ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو مان لیا، اختیار مصطفیٰ کو مان لیا، کمالات مصطفیٰ کو مان لیا۔ جو سختی سے قائم رہتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ علم غیب مصطفیٰ کو تو مانتا ہی ہے، لیکن انکار کرنے والے کو دشمن سمجھتا ہے، ان کا بائیکاٹ کیا کرتا ہے۔ اور کم سے کم اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ جب کبھی آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کتنی پریشانیاں برداشت کریں، لوگ کہتے بھی ہے نا کہ سنی مولانا تو بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیتے ہیں، لیکن مولانا کو کہاں رہنا ہے؟ مولانا کو کہاں سماج نبھانا ہے؟ کیا مولانا کے بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں؟ مولانا کو اپنے بچوں کا نکاح نہیں کرنا ہے، کنوارے رکھنا ہے۔ مولانا کا بھی تو سماج ہوتا ہے، ان کے بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں بائیکاٹ کیسے کریں، ہم اتنی پریشانیاں کیسے برداشت کریں؟ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ جب آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں نا تو اولاد کی محبت میں بہت کچھ برداشت کر لیتے ہیں، کرتے ہیں۔ اولاد کی محبت میں رات میں 2 بجے بچہ اگر جاگ جائے نا تو محلے والے کے پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن بچہ جاگ گیا تو اس کو سلانے کی کوشش کرتے۔ کیوں؟ اس کی محبت تمہارے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھ کے چلیں کہ جب تمہارے دل کے اندر اولاد کی محبت پیدا ہو جائے
تو اس کے لیے نہ جانے کتنی پریشانیوں کو برداشت کرتے ہو. تو یہ جو کہتے ہو نا کہ ارے بھائی ہم کتنی تکلیفوں کو برداشت کریں، صرف اس بات پر غور کر لینا کہ کس ذات سے تم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب محبت کا دعویٰ کیا ہے نا، تو امام الانبیاء سے کمال کے ساتھ جو محبت پیدا ہو جائے گی، تو اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ محبت رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم عطا کردہ دولت ہے کہ جس کے دل میں کمال کے ساتھ محبت رسول پیدا ہو جائے، وہ بڑے سے بڑا قریبی رشتہ دار ہوگا. اگر بد مذہب ہو جائے تو یقیناً وہ اس کا سختی سے بائیکاٹ کر دے گا. کیوں کہ محبت اگر دل کے اندر ہے تو کبھی بھی عاشق یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ ان کے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائے، ان کے بستر میں آ کے سو جائے، ان کے گھر کے اندر آ کر بیٹھنے لگے. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں. ان لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا. آج ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ایک پروگرام بھی اگر کروانا ہے اور 50 روپے لینے ہیں تو تم کو بشارتیں سنانی پڑتی ہے کہ مرنے کے بعد یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا. 2 پوسٹر اگر چپکانے ہیں نا تو تم کو بشارتیں سنانی پڑتی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں کتنی قربانیاں دیا کرتے تھے. ان لوگوں کا حال اور معاملہ کیا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی ہے تو اس وقت صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں. آپ کے شکم مبارک کے اوپر پتھر ہے، کسی کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر ہے، کسی کے شکم کے اوپر 3 پتھر ہے، داڑھی مبارک کے اندر مٹی لگی ہے، سر کے اوپر مٹی لگی ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بظاہر جو ان کی پریشانی ہے، میں بظاہر اس لیے کہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جماعت تو جماعت ہے نا کہ ان کے قدم سے لگنے والی مٹی اگر ہم گنہگاروں کی قبر میں رکھنے کو مل جائے تو ہم گنہگاروں کی قبر اس مٹی سے روشن ہو جائے. صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے میں برکتیں عطا کی جاتی ہے، ان کے صدقے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت جو صحابہ کرام کے حالات تھے، یعنی سر مبارک میں داڑھی مبارک میں مٹی کو دیکھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر چند کلمات ارشاد فرمائے، دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین خیر تو آخرت کی خیر ہے، میرے انصار اور مہاجر کو برکتیں عطا فرما، ان کی مغفرت فرما. جب آپ نے یہ دعا فرمائی نا تو انصار اور مہاجر صحابہ یہ سمجھے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں کہ کہیں یہ پریشانیاں دیکھ کر ہم کمزور نہ ہو جائیں، کہیں یہ پریشانیاں دیکھ کر ہمارے حوصلے کے اندر کمزوری نہ پیدا ہو جائے. تو جواب کے اندر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھوک اور پیاس نے، یہ خندق کے کھودے جانے نے ہم کو کمزور نہیں کر دیا ہے. یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ ہم تو آپ کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر کے اس بات کا عہد کر چکے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک ہم آپ کی محبت میں تلوار چلاتے رہیں گے، اپنی جانوں کو قربان کرتے رہیں گے. یا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، اگر محبت رسول میں اگر تمہارا مال قربان ہوگا تو وہ مال جنت میں لے جائے گا، اگر رشتہ داری کو قربان کرو گے تو وہ قربانی تم کو جنت میں لے کر جائے گی. اور اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے، اگر محبت رسول میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تو یقین جانے جب آپ قبر میں جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. اس لیے متسلم سنی بنے
اور بد مذہبوں کا بائیکاٹ کریں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ اور اس بات کو یاد رکھ کے چلیں، بد مذہبوں کا بائیکاٹ کیسے کیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو منع کرنا ہے کہ ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا معاملہ تو یہی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. لیکن یہ کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں، سیرت مبارکہ کو پڑھیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانوں کو یاد کریں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان ہمارے اوپر کتنے زیادہ ہیں، ہمارے آقا نے ہمارے اوپر کتنا زیادہ احسان فرمایا. آج آپ دیکھیں کہ ایک باپ کو اگر گالی دی جاتی ہے، کسی کے باپ کو اگر گالی دی جاتی ہے تو وہاں پر اگر لڑائی ہو جائے نا تو مولانا اسے لڑائی سکھاتے نہیں کہ ایسے لڑنا ہے، پولیس اسٹیشن میں ایسے کمپلین کرنی ہے، یہ کوئی سکھاتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لڑائی کر لیتے ہیں نا. تمہارے کاروبار کے اوپر اگر حملہ ہوتا ہے، تمہارے کاروبار کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو تمام ہنگامے کر لیتے ہیں، کوئی آپ کو تربیت کرنے کے لیے نہیں آتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ باپ کی محبت پیدا ہو جائے تو باپ کے لیے آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو صحیح تو یہ ہے کہ امام الانبیاء کی محبت اگر صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے تو بڑے سے بڑا مخالف آئے گا تو یقین جانے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر سنی نظر آئے گا، ہر سنی تیار نظر آئے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ محبت جس طرح شریعت نے مطالبہ کیا ہے اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں. آپ مجھے بتائیں کہ آج شام میں اگر تمہارے باپ کو گالی دی جائے، کل صبح میں تمہارا نکاح ہونے والا ہے تو نکاح میں گالی دینے والے کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، ماں بہن کی عزت کے اوپر حملہ کرنے والے کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. آخر کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے میرے باپ کے احسان میرے اوپر بہت زیادہ ہے، میرے باپ نے مجھے جوانی کی دہلیز تک پہنچایا ہے، میرے باپ نے میرے لیے بہت سی مشقتوں کو برداشت کیا ہے. یاد رکھیں کہ باپ کا احسان یاد رہا. کیا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان بھول گئے؟ ارے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان تو اتنا عظیم ہے کہ آپ کے احسانات تو اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی گن بھی نہیں سکتا ہے. ارے ہمارا باپ ہم سے محبت کب کرنے لگا؟ جب ہم دنیا کے اندر آئے. ہماری ماں ہم سے محبت اس وقت کرنے لگی جب اس کے ذریعے ہم دنیا میں آئے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد دنیا کے اندر آنے والے تھے اور ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں. آپ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. ہمارا حال اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے باپ رشتے کے اندر ہو، ماں رشتے کے اندر ہو یا باقی کوئی بھی اگر پایا جاتا ہے تو ان سب کا اگر زیادہ سے زیادہ ساتھ رہتا ہے تو وہ قبر میں اتارنے تک ساتھ ہوتا ہے. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان وہ احسان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد تمام رشتہ داریاں اگر ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پر جا کر قبر کو روشن کیا جاتا ہے تو وہ امام الانبیاء کے روح زیبا کے ذریعے روشن کیا جاتا ہے. آپ کو کیا یہ بات پتا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا اور آپ کو قبر انور کے اندر اتارا گیا، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں. اپنے کانوں کو ہونٹ مبارک کے قریب لے گیا تو قبر میں جانے کے بعد بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سوال کرتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ہم گنہگاروں کی بخشش کا سوال کرتے ہیں. اب آپ ذرا سوچیں، دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں، اور ہمارے اعمال کو اگر ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور اعمال کے اندر اگر گناہ ہوتے ہیں تو ہمارے آقا آج بھی اپنے قبر انور میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرماتے ہیں. تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ امام احمد رضا کے اس شعر پر عمل کرنا چاہیے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی.
متسلم سنی بنے اور بد مذہبوں سے دور رہیں. کس سے دور رہیں؟ بد مذہبوں سے، یعنی دیوبندی وہابی سے دور رہیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری ایمان اور عقیدے کی سلامتی ہے. اور آخری بات میری سن لیں کہ بہت سے لوگ دلیلیں دیتے ہیں، یعنی اب ایسا ہے کہ دیوبندیوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں جاہل لوگ زیادہ دلیلیں دیتے ہیں، چاہیے کہ پروفیسر ہو یا دنیاوی تعلیم یافتہ ہو، وہ بہت زیادہ دلیلیں دیا کرتے ہیں. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کر چلیں کہ دنیا کے سب عقل مند بھی اگر جمع ہو جائے گا، سب عقل مند بھی اگر جمع ہو جائے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عقل کے برابر پوری دنیا کی عقل نہیں ہو سکتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا کہ پوری دنیا کے ریگستانوں کو اگر جمع کر دیا جائے، پوری دنیا کے ریگستانوں کو اگر جمع کر دیا جائے اور اولین اور آخرین کی عقل کو اگر تولا جائے اور ایک طرف امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کو رکھا جائے تو پوری دنیا کے ریگستانوں کے سامنے ایک ذرے کی جو حیثیت ہوتی ہے نا، وہ بھی پوری کائنات کی عقل کی حیثیت ہمارے آقا کے عقل کے مقابل نہیں ہو سکتی ہے. تو جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو ان سے بچنے کے بارے میں کہہ دیا تو ہم یہ سمجھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچنے کے بارے میں کہا. تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بچنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ہماری خیر خواہی اسی میں ہے کہ ہم دیوبندی وہابی کی صحبت سے بچیں. اور پھر بھی اگر بہت سی باتیں کرتے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بائیکاٹ کیسے کیا جائے، وہ چچا کہ کل تک سنی تھا، ساتھ میں کھانا پینا بھی ہوتا تھا، لین دین بھی ہوتا تھا، محبت بھی ہوتی تھی، اب اس کی محبت کو دل سے کیسے نکالیں؟ تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو اپنی ایک انگلی کاٹ کر دو. آپ دیں گے؟ کوئی بھی نہیں دے گا نا، جو ہے وہ بولے. ایک انگلی کاٹ کر نہیں دیں گے نا. اگر میں کہوں کہ آپ کو 5 لاکھ روپیہ دوں گا، ایک انگلی کاٹ کر دو، لیکن آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ کو انگلی سے محبت اتنی ہے، آپ کے جسم کی زینت ہے، انگلی کو کاٹ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ نہ کرے، اللہ سب سنیوں کو مہلک بیماریوں سے بچائے. اگر اس انگلی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ اس کو کٹواؤ ورنہ یہ کہ 6 مہینے میں تمہاری جان کے لیے خطرہ ہو جائے گا، تو اب آپ کٹوائیں گے کہ نہیں؟ تو فری میں کٹوائیں گے، کٹوائیں گے تو فری میں کٹوائیں گے، پیسہ دے کے کٹوائیں گے نا. اب آپ سے کوئی سوال کرے، ارے پہلے کٹوا لیا ہوتا تو 5 لاکھ بھی مل جاتے، اور اب پیسے دے کر کٹوائے گا. پہلے محبت تھی، کیا اب محبت نہیں ہے؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بولے کہ پہلے محبت تھی، پہلے محبت تھی، لیکن انگلی سے زیادہ میں جان سے محبت کرتا ہوں. تو یہ انگلی جب میری جان کے لیے خطرہ بن گئی نا، تو میں نے انگلی کو قربان کر دیا، اپنی جان کو بچا لیا. انگلی کو قربان کر دیا، میں نے اپنی جان کو بچا لیا. تو جب دیوبندی وہابی جماعت ہیں اور ان کے قریب جانا، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جس طرح ایک انگلی میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو قربان کر دینا یہ تمہاری جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی طرح اگر کسی کے دل میں بد مذہبی پیدا ہو جائے، گمراہیت پیدا ہو جائے، گستاخ رسول ہو جائے، تو اس کو اپنے آپ سے دور کر دینا یہ ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے. اور ایمان اگر سلامت رہے گا تو یقین جانے یہ دونوں جہاں کی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سرکار سیدنا علی نواز کی تعلیمات کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر تاجدار حرم شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع